بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کے زیادہ تر نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں انفارمیشن پرپز کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر یو میں ہونے والی کرونا وائرس کی نیو اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس پر یو کی گورنمنٹ نے وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں اس بار 40,000 نئے کرونا وائرس کووڈ-19 کے ٹیسٹ وہ کیے گئے، جس کے نتیجے میں 338 نئے کیسوں کی وہ اطلاع ملی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی 704 نیو ریکوریز بھی سامنے آئی، اور لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ 3 اموات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ریکارڈ وقت میں 30 لاکھ یعنی کہ 3 ملین کرونا وائرس کووڈ-19 کے ٹیسٹ وہ کیے گئے پورے یو کے اندر۔ اس کی بنا پر متحدہ عرب امارات میں فی کس ٹیسٹ پوری دنیا میں اس وقت سب سے آگے ہے۔ تو ملک میں متحدہ عرب امارات میں روزانہ اوسطاً ٹیسٹ کے ساتھ شہریوں اور رہائشیوں کے سب سے بڑی تعداد کی جانچ پڑتال کرنے کا عزم وہ کیا ہے، جو اب 25,000 ٹیسٹوں سے بڑھ کر 40,000 ٹیسٹ یومیہ کی بنیاد پر کر دیا گیا ہے۔ اس بار بھی یو گورنمنٹ نے 40,000 نئے کرونا وائرس کے ٹیسٹ وہ کیے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے کرونا وائرس ٹیسٹ کیسز وہ سامنے آئے ہیں اور ان کی تعداد کا وہ پتہ چلا ہے۔ تو نمبر 2 پر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشی خبر وہ شائع کرتے ہیں کہ دبئی گورنمنٹ نے ایک بہت ہی بڑا ایک نیا اعلان وہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق دبئی میں 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور 12 سال سے کم عمر بچوں پر عائد نقل و حرکت کی پابندی مکمل طور پر ختم ہونے کا اعلان وہ بھی کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس وہ جان لیتے ہیں کہ دبئی میں اس وقت 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور 12 سال سے کم عمر بچوں پر عائد نقل و حرکت کی پابندیاں وہ ختم کرنے کا اعلان وہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد سوئمنگ پولز، نجی میوزیم، کلچر سینٹرز، پبلک لائبریریز، واٹر پارکس اور بچوں کے کلبز، ہوٹل، ہوم بیوٹی سروس اور پبلک پارک اور بیچز کو مکمل طور پر معاشی سرگرمیوں کی اجازت وہ دے دی گئی ہے اب۔ تو تفصیلات کے مطابق دبئی کی سپریم کمیٹی برائے کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے 18 جون بروز جمعرات سے کئی شعبوں کو 100% صلاحیت کے ساتھ معاشی سرگرمیوں کی اجازت وہ دینے کا مکمل طور پر فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ تو اس بارے میں ایک ٹویٹ میں جاری کیا گیا اعلامیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 18 جون بروز جمعرات سے سوئمنگ پولز، نجی میوزیم، کلچر سینٹر اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہم نے اوپر بتا دی آپ کو، مکمل طور پر 100% صلاحیت کے ساتھ معاشی سرگرمیوں کو انجام دے سکتی ہیں۔ ان مقامات پر لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی، اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث دبئی کے شاپنگ مال اور دیگر مقامات پر 60 سال کی عمر سے زیادہ افراد اور 12 سال سے کم عمر کے بچوں پر داخلے پر پابندی عائد تھی، تاہم اب یہ پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ تو 60 سال کی عمر سے زیادہ افراد اور 12 سال سے کم عمر بچوں کو بھی نقل و حرکت کی اجازت وہ دے دی گئی ہے، تاہم تمام عمر کے افراد پر حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ لوگوں کو تفریح اور کمرشل مقامات کا رخ کرتے وقت فیس ماسک کا استعمال کرنا ہوگا اور سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھنا لازمی ہوگا۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پر شارجہ سے ایک نیو اپڈیٹ وہ شائع کرتے ہیں آپ لوگ خدمت میں کہ شارجہ کے سیاحتی مقامات پوری دنیا کے وزٹرز کے لیے استقبال کے لیے اب مکمل طور پر تیار ہیں۔ تو اگلی اطلاع تک یہ مقامات صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک تمام عمر کے افراد کے خاندانوں اور افراد کے لیے کھلے تھے۔ تو اس کی مزید تفصیلات کے مطابق شارجہ انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی شوروک نے دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام مہمان نوازی سہولیات اور تفریحی مقامات کو تیار کر لیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے صحت اور حفاظت کے پروٹوکول پر سختی سے عمل پیرا کرنا بھی لازم ہے، تاکہ ان کے تمام تر تحفظ کے اعلیٰ سطح کو یقینی بنایا جا سکے، تاکہ زائرین اور رہائشی آسانی سے وزٹ وہ کر سکیں۔ شارجہ شہر اور امارات کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں وزٹرز اور مہمانوں کا استقبال کرنے کے خواہاں اتھارٹی نے ثقافتی ورثہ اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے ایک دلچسپ پیکیج کے ساتھ ان کے لیے ایک الگ ہی بے مثال تجربہ بنانے کی کوشش وہ کر دی ہے۔ تو نمبر 4 پر یو کی طرف سے ایک نیو اپڈیٹ وہ شائع کی جاتی ہے، خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ یو سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس بارے میں انہوں نے ایک نیو اپڈیٹ وہ جاری کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس موسم گرما میں سفر سے پہلے متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو کیا جاننا ضروری ہے، تو انہوں نے ایک تفصیل وہ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ مستقبل قریب میں یعنی کہ آنے والے وقت میں متحدہ عرب امارات میں جانے یا باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس ہفتے جاری ہونے والی نئی ہدایات کے مطابق 23 جون سے متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت ہوگی، یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے کووڈ-19 کورونا وائرس کو پھیلانے کے احتیاطی اقدامات کے طور پر
مارچ میں بین الاقوامی سفر کے لیے تمام سرحدیں جو وہ بند کر دی تھیں۔ اس سے لاکھوں باشندے مختلف ممالک میں بیرون ملک میں پھنس گئے تھے۔ ملک اب اپنی سرحدیں ان لوگوں کے لیے کھولنے پر تیار ہے جو واپس جانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ لوگ جو کم خطرہ والی مقامات پر سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کی گئی ہے کہ اگر آپ متحدہ عرب امارات میں واپس آنا چاہتے ہیں یا متحدہ عرب امارات سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کس کس معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ تو نمبر 1 پر انہوں نے ایک نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کی ہے جس کے مطابق متحدہ عرب امارات سے باہر جانے والے تمام شہریوں اور باشندوں کو توجیہی سروس کے لیے اندراج کے لیے فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت یعنی کہ FAIC کی ویب سائٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، خود کو رجسٹر کروانا ہوگا۔ اور نمبر 2 پر انہوں نے بتایا کہ انہیں یقینی بنانا ہوگا کہ وہ اس منزل کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے جس میں وہ اڑان بھر رہے ہیں، اور جس کے مطابق شمول سفر سے پہلے چیک اپ کرانا، صحت کی انشورنس کرانا اور قرنطینہ یا ٹریکنگ پروگرام کی مکمل طور پر پابندی کروانا بھی شامل ہے۔ اس بارے میں انہیں ٹریولر کی صحت کا درجہ فارم بھی پر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس بارے میں انہوں نے تیسرے نمبر پر اپڈیٹ جو وہ دی ہے کہ انہیں ایئرپورٹ پر تمام احتیاطی تدابیر جیسے ماسک پہننا، دستانے پہننا اور معاشرتی فاصلوں کو برقرار رکھنے کی بھی مکمل طور پر پابندی کرنی ہوگی۔ اور اس بارے میں انہوں نے ایک مزید سوال جو وہ شائع کیا آپ لوگ خدمت میں پیش کرنے کے لیے، جو کہ آپ لوگوں نے بہت بار جو وہ پوچھا تھا UAE گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا مجھے روانگی سے قبل میڈیکل چیک اپ کرانے کی مکمل طور پر ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے اس بارے میں کہا کہ جی ہاں، نیشنل کرائسس اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی کی تازہ ترین ہدایات کے مطابق تمام مسافروں کو سفر سے قبل کووڈ-19 کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانا لازمی ہوگا۔ صرف ان مسافروں کو ہی جانے کی اجازت ہوگی جنہوں نے منفی جانچ کی ہوگی، یعنی کہ جن کی کرونا وائرس کی رپورٹ جو ہے وہ منفی آئی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ایک اور سوال جو UAE گورنمنٹ کی طرف سے پوچھا گیا جنہوں نے ان کا جواب جو وہ بھی دیا ہے۔ تو سوال پوچھنے والے نے یہ کہا کہ میرے والد کی عمر جو اس وقت 70 سال ہے، کیا وہ اپنے وطن واپس جا سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں UAE گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور عارضی طور پر بیماری میں مبتلا افراد بھی سفر کرنے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی سفر کرنے کی اجازت اب تک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور سوال جو وہ کیا جاتا ہے کہ اگر میں اپنے سفر کے بعد کسی علامات کا سامنا کروں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مسافروں کو کووڈ-19 کرونا وائرس کی علامات کے لیے خود کی نگرانی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہنگامی جانچ کے لیے قریبی میڈیکل سینٹر کا بھی رخ کر سکتے ہیں آپ۔ اگر متحدہ عرب امارات کے شہریوں کو کسی بھی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ منزل مقصود میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کو مطلع لازمی کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ کویسچن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ UAE جانے والے مسافروں کو کس طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے متحدہ عرب امارات جانے والے مسافروں کو لازمی ہے کہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جس کا نام الحسن ہے، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ اور انہیں متحدہ عرب امارات کے جاری کردہ ہدایات اور جانچ کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے، اور مسافر جس منزل سے بھی لوٹ رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 پر آپ لوگوں کے کویسچن جو وہ شائع کیے جاتے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 1 مہتام کرینہ نام شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میری 15 کی ٹکٹ تھی وہ کینسل ہو گئی، پھر 17 کی ٹکٹ ملی، پھر آج بھی ایمریٹس کی فلائٹ جو وہ کینسل ہو گئی، اب کب کھلے گی؟ آپ بتا سکتے ہیں اس بارے میں کہ یہ کب اوپن ہوگی؟ تو بھائی معذرت کے ساتھ اس بارے میں ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی نیو انفارمیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آپ کی فلائٹ جو وہ جلد اوپن ہو جائے اور آپ ایزی طریقے سے سفر جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے بعد آن سرور نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں اگر میرا پاسپورٹ ختم ہو جائے اور میں اس وقت دبئی میں ہوں تو وہاں اس کی ڈیٹ جو وہ بڑھ جائے گی؟ تو جی ہاں بھائی جان، اگر آپ کا پاسپورٹ جو ہے اگر آپ دبئی یا UAE میں کسی بھی جگہ پر ہیں ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کی ڈیٹ جو وہ ختم ہو جاتی ہے، تو آپ ایزی طریقے سے وہاں پر اسے رینیو بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناصر سید ہم سے پوچھتے ہیں کہ نیو ویزا کب اوپن ہوں گے؟ تو بھائی UAE گورنمنٹ نے اس سے پہلے بہت پہلے جو نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کی تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ جولائی کے شروع سے ہی تمام نیو ویزے جو وہ اوپن کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد رضوان احمد نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ویزا ایکسپائر ہے، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ تو بھئی UAE گورنمنٹ کی جانب سے جاری کی جانے والی نیو اپڈیٹس کے مطابق جن کے ویزے بھی مارچ 2020 کے بعد ایکسپائر ہو گئے تھے تو ان کی ڈیٹ جو وہ بڑھا دی گئی ہے دسمبر 2020 تک، اور اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی ایشو نہیں ہے، آپ ایزی طریقے سے جا سکتے ہیں ٹکٹ بک کروا کر۔ اس کے بعد شہباز خان آپ سے پوچھتے ہیں کہ میرا وزٹ ویزا ہے اپریل میں ہی ختم ہو گیا تھا، کیا اب مجھے نیو ویزا لگوانا پڑے گا یا انڈیا جا کر واپس آنے کے بعد ہی نیو ویزا لگے گا؟ تو بھائی سب سے پہلے تو ہم آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دیں کہ جن کے ویزے بھی مارچ 2020 کے بعد ایکسپائر ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، تو ان کی ڈیٹ جو وہ بڑھا دی گئی ہے دسمبر 2020 تک۔
اور جہاں تک نیو ویزے کی بات ہے تو اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے جو نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کی تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ جولائی کے شروع سے نیو ویزے اوپن کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد رفاقت نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم بغیر رجسٹریشن کے پاکستان جا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، کل والی دی جانے والی نیو اپڈیٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ آپ بغیر رجسٹریشن کے بھی صرف ٹکٹ بک کروا کے پاکستان جا سکتے ہیں۔ تو بھائی یہ تھی ہمارے پاس دبئی UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اس چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔